الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 ہے، 70 پر 6 ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھتے رہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ہم آگے کی آیتوں کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں. اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا ایک غلط خیال پیش کیا. یہودی عرب لوگوں کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ انہیں دھوکہ بھی دیتے تھے اور ان کی چیز کو ہڑپ کر لیتے. اس کے لیے انہوں نے جواز کی ایک راہ نکالی. جواز کی راہ نکالی یعنی اسے جائز بنانے کا یہ قاعدہ انہوں نے بنا لیا. وہ قاعدہ یہ کہ یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے. یہ مکے کے مشرک، ان لوگوں کے ساتھ ہم کچھ بھی سلوک کریں جائز ہے ہمارے لیے. اور یہی سلوک ان ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا، اور مسلمانوں کو بھی یہ ظالم ان پڑھ کہتے تھے اور خود کو اہل کتاب بتاتے تھے. جیسے کوئی عالم کہے کہ میں عالم ہوں، اس لیے میں کسی کی بھی دکان میں جاؤں، اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز لے کے چلا جاؤں، اور جب پوچھا جائے تو کہوں کہ میں عالم ہوں، مجھے حق ہے، تو کیا لوگ مانیں گے اسے؟ تم عالم ہو، علامہ رہو یا مفتی رہو، جو چیز تمہاری ہے وہی تمہاری ہے، جو چیز غیر کی ہے وہ غیر کی ہے. کسی کی چیز پر قبضہ کرنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. یہودی غیروں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے لیس علینا فی الامیین من سبیل. یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے
معاملے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھلا کیوں نہیں سوال کیا جائے گا۔ من اوفا بعہدہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرے، وہ بھلے یہودی رہے یا کسی دوسری قوم کا رہے، وہ ملک شام کا رہے یا مکے کا رہے، کوئی بھی رہے، واتقا، اور ڈرے اللہ سے، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے دو چیزوں کا ذکر الگ الگ کیا۔ پہلی چیز ایفاء عہد۔ ایفاء عہد کا معنی ہے ٹو فلفل دا پرامس، وعدہ پورا کرنا، یہ ہے ایفاء عہد۔ اور دوسری چیز تقوی، دو الگ چیزیں، مگر بعد میں واضح کر دیا کہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایفاء عہد تقوی ہی کا ایک حصہ ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ وعدہ پورا کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، تقوی والوں سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کے اندر وعدے کو نبھانا یہ شامل ہے۔ جو وعدے کا پابند نہیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس پرامس کا خیال نہیں ہے، وعدہ کر دیا یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، مگر وعدہ کر کے خود ہی بھول گیا، بھولا نہیں، بھول جانے والے کی طرح ایکٹنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اداکاری کر رہا ہے۔ ایکٹنگ، اداکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، ایکٹ بھی کر رہا ہے، ری ایکٹ بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ تو وعدے کی پابندی یہ تقوی کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے بغیر تقوی ہی نہیں۔ ارے وہ کیا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ کیا پھل ہے جس میں مٹھاس نہیں، اور وہ کیا درخت ہے جس میں پھل نہیں، اور اس زمانے میں وہ کیا بریانی ہے جس میں گوشت نہیں، اور وہ کیا تقوی ہے جس میں وعدے کی پابندی نہیں۔ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تقوی کا معنی ہے نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا۔ واقعی نماز پڑھنا روزہ رکھنا تقوی میں شامل ہے، مگر اس کا نام پورا تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے اندر معاملات بھی داخل ہیں، یعنی لوگوں سے جو تمہارا معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ بالکل درست رہے، اس میں دھوکہ نہ رہے، خیانت نہ رہے، چیٹنگ نہ رہے۔ تو یہ یہود یہ ایسے لوگ تھے کہ ہر ایک سے چیٹنگ کرتے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی کتاب کی ٹیچنگ کرو، وہ ٹیچنگ کو چھوڑ کے چیٹنگ میں لگ گئے یہودی، اور پھر یہی کہتے تھے ارے یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان سے وعدہ کریں گے تو نبھانے کی کیا ضرورت، ان سے قرض لے لیں تو واپس دینے کی کیا ضرورت، ان کی کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر ہم اٹھا لیں، اس کا یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ ہم اہل کتاب ہیں اور یہ بے علم لوگ ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم تقوی رکھتے ہو تو وعدے کی پابندی ہونا لازمی چیز ہے، اگر وعدے کی پابندی نہیں تو ہرگز نہ کہو کہ تمہارے اندر تقوی ہے۔
تو ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، یہ کیلکولیشن، یہ اسکیننگ ہم خود کر سکتے ہیں. ہم کتنا وعدہ نبھاتے ہیں، کوئی دوسرا بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود جان سکتے ہیں ہم نے کس کس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. کبھی آدمی بھول جاتا ہے، یہ الگ بات، وعدہ کیا سچ مچ بھول گیا، وہ الگ بات. اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، مجبوریوں کو بھی جانتا ہے، مگر کوئی یہ ٹھان لیتا ہے کہ وعدہ کروں گا مگر نبھاؤں گا نہیں، تو یہ غلط بات ہے. آیت ختم ہوئی، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، چھوٹی سی قیمت. ان الذین یشترون، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اپناتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، چھوٹی قیمت. یہ چھوٹی قیمت کا مطلب کیا؟ 2 روپیہ 4 روپیہ نہیں، پوری دنیا ایک چھوٹی سی قیمت ہے. پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں، یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کروڑ روپیہ ہے، تو یہ دنیا کیا ہے؟ 1 روپی اس کے مقابلے میں. یہ سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فصاحت و بلاغت کے اونچے مقام پر ہے. فصاحت و بلاغت کا جو اونچا مقام قرآن میں ہے، اتنے مقام پر پہنچ کر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. ایسی یلقوینسی، ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت کسی کلام میں نہیں ہے، کیونکہ ہر کلام مخلوق کا ہے، یہ تو خالق کا کلام. بے شک جو لوگ خرید رہے، خریدار اپنا لیتا ہے. خریدنے کے پہلے کئی نقص بتایا گیا. نقص، یہاں کی زبان میں نقص کو کیا بولتے ہیں؟ نوٹم. کیا تبھی نوٹم رکھتا بھائی. یہ نوٹم کا لفظ اردو میں کہاں سے داخل ہوا نہیں معلوم، کیا کچھ نہ کچھ نوٹم رکھ دیتا، یعنی کوئی نہ کوئی نقص رکھتا ہے. نقص. دوسرا خرید کے لایا تو یہ برابر نہیں نا، یہ کپڑا برابر نہیں نا، 200 روپے میں ملے، یہ 70 روپے میں ملتا نا. اگر خود خرید کر لا لیا تو، خود لے کر آیا تو خود تو نقص نہیں بتائے گا، دوسرا نقص بتائے گا تو غصہ آ جائے گا. بہترین چیز لایا ہمیں 200، 400 روپے میں ملتی، میں 200 میں لے کر آیا. ایسی بھاری چیز مارکیٹ میں ہی نہیں ہے. خرید لیا، اپنا لیا. جب اپنا لیا تو اس کی تعریف کرنے لگا. تو اسی لیے اپنانے کو اللہ نے کہا خرید لیا. تو جو لوگ خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، دنیا کو خریدتے ہیں. مولا کریم کی حکمت دیکھیے، دنیا نہیں کہا بلکہ فرمایا ثمنا قلیلا، یعنی دنیا کی بھی اس کی بھی کچھ ویلیو ہے. دنیا کا بھی ایک کاسٹ ہے، لیکن بہت لو کاسٹ، بہت چھوٹی سی قیمت ہے دنیا. اچھا، یہ دنیا کو خریدنے کے لیے کس چیز کو انہوں نے دیا؟ کیونکہ خریدنے میں 2 چیز ہوتی ہے، ایک چیز کو لینا ہے، ایک چیز کو دینا ہے. آپ کپڑا خریدنے گئے، کپڑا خریدتے ہیں آپ، نوٹ دیتے ہیں آپ، تو یہ دے رہے ہیں. جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کا نام ہے پرائس. جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ جو ہے آپ کی مطلوبہ چیز ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ دینا ہے، ایک لینا ہے. اب یہ لوگ لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ دنیا.
دیتے کیا ہے؟ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو دے رہے۔ اللہ کا عہد کیا ہوا یہودیوں سے؟ یہودیوں سے اللہ کا یہ عہد تھا کہ اے یہودیوں، تم لوگوں کو پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف بتا دو، یہ اللہ کا عہد رہا۔ انہوں نے اللہ کے عہد کو ہٹایا اور دنیا کو حاصل کیا۔ اگر صحیح صحیح بتا دیتے تو دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جاتی، نکل جائے گی دنیا ہاتھ سے۔ بعض لوگ علاج کرتے ہیں، یہ جو دم کرنے والے، ان کے پاس کوئی آ گئی عورت، بولتی نیند نہیں آتی، کھایا نہیں جاتا، ہمیشہ چکر رہتی، سارے ٹیسٹ کر کے دیکھے سب نارمل ہے، پھر کیوں ایسا آتا؟ تو یہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں، ایک جن گھس کر تیری تلی کے اندر بڑھ گیا، اب وہ نکالنا بہت مشکل، کیسا بھی اس کے لیے 5 لاکھ ہو جائے۔ کیا حضرت ایسا کرے تو کہ اترتے اترتے 1 لاکھ میں تیار ہو کے خوش ہو جاتے، 5 لاکھ 1 لاکھ میں آ گئی، چلے۔ اب یہ جو بول رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا رازدار، وہ بولتا کیا صحیح کیا، چھوڑو، وہ بولے تو اتنا پیسے دیں گے انہیں، وہ بولے تو اتنا پیسے دیں گے، صحیح صحیح بولے کیا بھی نہیں، میں تیرا خیال ہوں، خیال کو جھٹک، میں اچھی ہوں سمجھ کر چل، اچھی ہو جائیں گی، یہ بولا تو مجھے پیسے دیں گے انہیں، نہیں دیتی، اس واسطے میں ایسا بنایا۔ تو پیسہ کمانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا۔ تو یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح صحیح کہہ دیں گے تو لوگ ان سے کہیں گے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہزاروں مسلمانوں میں یہ بھی ایک مسلمان رہیں گے، مگر یہ خود کو ٹھیکیدار بنائے بیٹھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم میں جائیں گے بھی تو 4 دن میں نکل جائیں گے، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا و نصارا، کیسا دعویٰ کر دیا اللہ، یہودی اور نصرانی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان بن گئے تو یہ دعویٰ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا دعویٰ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہو جائیں جہنم کی آگ ہمیں چند دن جلائے گی، اس کے بعد نہیں جلا سکتی۔ ایسے دعوے انہوں نے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ اتنا پیسہ دو، جنت میں تمہارے لیے محل میں ریڈی کر دیتا ہوں، کیونکہ جنت میرے کنٹرول میں ہے، تم اتنا دے دو۔ تو لوگ بھی ان کی باتوں کو صحیح مانتے تھے، صحیح مان کر محنت کی کمائی سے جو سرمایہ ان کے ہاتھ میں آتا بڑی آسانی سے دے دیتے۔ وہ کہتے کہ میں جنت میں یہ کمرہ تمہارے لیے بک کر دیا ہوں، اس میں جا کر تم رہیں گے، کوئی تم کو نہیں روک سکتا۔ یہ جو دھوکہ دینے کے کام ہیں یہ کام نہیں کر سکتے، مسلمان بن گئے تو نہیں کر سکتے۔ مسلمان نہیں بننا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپائے رکھنا ہے۔ اگر ظاہر کر دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو تم بھی مسلمان بنو۔ تو یہ دنیا یہ جو بٹور رہے تھے، دنیا کو یہ جو حاصل کر رہے تھے، یہ دنیا کی آمدنی بند ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے عہد کو انہوں نے چھوڑ دیا، دنیا کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کے عوض خریدتے ہیں، وایمانہم، اور اپنے خصموں کے عوض جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ یہود، اس زمانے کے یہودی لوگ
یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کا ذکر توریت میں آیا ہے، مگر قسم کھا کر کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ قسم کھاتے تھے، اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا یہودیوں کی عادت، بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی عادت ہوگی۔ قسم سے بول تو یہ 1000 روپے میں لیا، لیکن لیا 600 روپے میں، 600 روپے میں خریدا، مگر جھوٹ بولتا۔ اچھا بھائی جھوٹ ہی بولتا ہے، قسم کیوں کھاتا؟ نہیں، جھوٹ بولا تو چھوٹا گناہ گا، قسم کھایا تو ڈبل گناہ ہو جائے گا، سر پہ زیادہ بوجھ رکھتا ہوں گناہوں کا۔ قسم سے بولتا ہوں، بات بات پہ قسم کھاتا، قسم سے تو یہ قسم کو معمولی چیز سمجھ رکھے۔ قسم کیا ہے؟ قسم تم اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہو تو گویا تم تمہاری سچائی پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، مگر معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہو اپنی جھوٹی بات پر، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے جھوٹے ہو کتنے سچے ہو۔ تو جو لوگ اپنی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو بیچ کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ثمناً قلیلا، جیسے کوئی بہترین بنگلہ کروڑوں روپیوں کا اسے بیچ کر یہ بنجر زمین جس کی قیمت 2000 بھی نہیں وہ خریدتا، وہ ہونا مجھے، میں بنگلہ بھی دے ڈالوں گا مجھے ہونا، تو سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف انسان، نہیں مجھے وہ سڑا ہوا کھانا 3 دن کا جو پھینک دیا نا وہ چھونا، نہیں بھائی وہ میں نہیں دے سکتا، نہیں مجھے اس کے عوض بھاری سے بھاری چیز خرید کر، تازہ کھانا خرید کر میں دیتا ہوں، بھلے اس کی قیمت کئی ہزار ہے لیکن وہ سڑا ہوا کھانا مجھے ہونا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ بیوقوف بولیں گے۔ یہی حال ہے، تم دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرتے ہو۔ یہ دنیا ادنا چیز ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ چیز جنت جو اللہ نے بنائی ہے اسے تم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اسے دور کر رہے ہو۔ اولئک، وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی نہ اللہ کے عہد کی پابندی کرتے ہیں، نہ اپنی قسموں کا خیال کرتے، قسم کھا کر وعدہ کر دیتے۔ قسم کھانا یہ اردو ہی میں ہے، قسم کھانا، عربی میں اقسمہ، انگریزی میں کیا ہے؟ ٹو سویر، لیکن کھانے پینے کی بات اردو والوں کے پاس ہی ہے۔ قسم رہا تو کھا جاتے قسم، غصہ پی جاتے، غصہ پی لیا۔ اب اس کا ترجمہ انگریزی میں کر سکتے کیا؟ وہ غصہ پی لیا، ہی ڈرینک دا اینگر، اس طرح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، عربی میں بھی نہیں کر سکتے۔ شریب الغضب، ایسا کر سکتے؟ غضب کو پی لیا کریں گے تو اہل حیران ہو جائیں گے، یہ کیا ہے؟ مگر اردو والے حیران نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کی عادت ہے، ہر چیز کو کھائیں گے پئیں گے، الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم اردو بولنے والے۔ تو قسم کھاتے ہیں، جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں، تو یہ لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک، وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے، واحد ذالکہ، تثنیہ ذانکہ، جمع اولئک، وہ لوگ لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں حاصل کریں گے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ پہلی صدا کیا ہے؟ آخرت، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت کی ایک نعمت کے برابر دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ہو سکتی، وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔
they are not going to get anything. کچھ بھی ملنے والا نہیں، خالی کھڑے رہے. اسے مل گیا وہ چلے گیا، اسے مل گیا وہ چلے گیا. ٹھہرو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ جھوٹی قسم کھایا، اللہ کے عہد کو تو توڑ دیا، اس لیے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. بات نہیں کرے گا. بات نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ناراض ہو جائے گا. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا. مولا کریم ایسے لوگوں سے بالکل بے رخ ہو جائے گا، رخ کو پھیر لے گا. خدا رخ کو پھیر لے، خدا ناراض ہو جائے، اس سے بڑھ کر بلا کیا ہے؟ اللہ تعالی رخ پھیر لے تو بندے کی حالت کیا ہوگی؟ صبح بدلا کرے، شام بدلا کرے، تم نہ بدلو، زمانہ بدلتا رہے. سارا زمانہ ہم سے بدل جائے یہ گوارا ہے، لیکن اے پروردگار تم نہ بدل. پروردگار عالم اپنی ناراضگی کو کتنے سنہرے لفظوں میں واضح کر رہا ہے. پہلے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر وبال یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب. کتنی سزائیں، اور ایک ایک سزا بھی کیسی خطرناک. جرم کیا ہے؟ اللہ کے عہد پر قائم نہیں رہنا. تو اللہ کا عہد ہم سے لیا گیا. اس میں تو بات یہودیوں کی بتائی گئی. ہم سے پہلا عہد کیا لیا گیا؟ اس دنیا میں آنے سے کئی ہزار برس پہلے عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں اللہ نے ہم سے عہد لیا. وہ عہد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں عہد الست. عہد الست. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا عہدنا، قالوا بلا شہدنا. کیوں نہیں ہے پروردگار، ہم گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ کو رب مان کر پھر دنیا میں جینے کی فکر کر رہا ہے. کیسا آج ہوگا کہ میرا، ایک بزرگ سے بولا کیسا آج ہوگا کہ میرا. تو بزرگ بولے کیوں با، میرا رب مرتا نہیں اس لیے میں یہ نہیں بولتا. تیرا رب مر جاتا ہے کیا تو ایسا بولتا؟ تو کیسا ہوگا کہ میرا. وہ زندہ رہنے والا رب ہے اور مہربان رب ہے. کھلانا اس کا کام ہے، نوازنا اس کا کام ہے. پھر تو کیوں مایوس ہو گیا؟ مایوس ہو کے خود ہی پریشان ہے. اور حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. رب سے بدگمان ہو گیا. کیا ہونا ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا آج ہونا. تمہیں اوریجنل مسلمان بنے تو تمہارا کیا بھی نہیں ہوتا، ڈپلیکیٹ مسلمان بنے تو ہوگا. اوریجنل مسلمان بن جاؤ. اوریجنل مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو اوریجنل مسلمان ہے کافر اس کی دکان میں خریدنے آئے گا، اس کے ہم قوم کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اوریجنل مسلمان ہے، اوریجنل چیز دینے والا ہے، اصلی چیز دے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایک یہودی
مسلمان کی دکان میں جا کے خریدا، قریبی یہودی کی دکان ہے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ تیرا ہم قوم ہے؟ نہیں، میرا ہم قوم ہے، وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، یہ میرا ہم قوم نہیں مگر یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ کیوں دھوکہ نہیں دے گا؟ تو اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے، اتنے پکے طور پر کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان دھوکہ کیسا دے سکتا ہے؟ مسلمان کیسا دھوکہ دے گا؟ یہ بات تھی، اور آج معاملہ بالکل الٹ گیا۔ بھائی ہمارے آدمی خالی دھوکہ دیں گے، سوچتے بھائی ہمارے آدمی کے پاس جب خریدتا نہیں، ہمارے لوگ بولتے ہمارے آدمی کے پاس میں جاتا ہے دوسرے انہیں کاف رہا ابھی تو برابر دے ڈالتا ہوں، یہ ہمارا آدمی نہیں دیتا۔ جب یہ ہماری حالت ہو گئی ہے تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہماری سچائی کی گواہی نہیں دے رہے ہیں تو غیر ہماری سچائی کی کیا گواہی دے گا؟ تو ایفاء عہد، وعدہ خلافی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امارات المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین: اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کو نہیں نبھائے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدے کو وفا نہیں کرے گا۔ تو یہ جب منافق کی علامت ہو گئی تو وہ چیز مومن میں کیسے رہ سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ خصلت ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی وہ خصلت ہے۔ تو یہ خصلتیں نکل جائے اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو پھر اللہ ہم سے کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اوپر رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ کا معنی بلندی پہ رہنے والا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو۔ مومن سے کہہ رہا اگر تم مومن ہے، یعنی واقعی مومن ہے، نام کا مومن، نام کا مومن ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کام چلنا ہے تو اصلی مومن بننا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔